آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں، کوئی رافضی اور بریلوی، دیوبندی، یا اس طریقے سے خارجی، اور بہت سارے آپ دیکھیں گے عقیدہ اور منہج کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک عقیدہ، ایک منہج ہوگا، سب صحابہ سلف صالحین کے دین اور عقیدے پر ہوں گے۔ اس لیے جو آج امتیازات ہیں، جو الگ الگ نام ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو نام ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو یہ پہچان اور امتیاز کے لیے۔ باقی اور جو لوگ ہیں باطل دین اور باطل عقیدے اور منہج پر، کفر اور شرک پر، سلف صالحین اور صحابہ کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے، ان سے امتیاز کے لیے ہے یہ۔ اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ سارے لوگوں کا عقیدہ اور منہج ایک ہوگا، لہذا اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں صحابہ کے زمانے میں۔ مکہ میں آپ دیکھیے صرف صحابہ، اور وہاں مہاجرین اور انصار کی کوئی تمیز نہیں تھی یا کوئی اصطلاح نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں پر انصار اور مہاجرین کی اصطلاح آئی۔ یہ جو اصطلاح ہے یہ پہچان کے لیے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم آپ کو دیوبندی کہیں، کیوں اہل حدیث کہیں، کیوں بریلوی کہیں، کیوں فلاں کہیں۔ میرے بھائی، ان کی یہ سوچ باطل ہے۔ یہ جو اہل حدیث ہم کہتے ہیں یہ پہچان کے لیے ہے، کیونکہ اسلام کی عمارت میں تو سب داخل ہے، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، اور سارے لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ رافضی بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ خارجی بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ جو بہرا ہیں اور جو اسماعیلیہ اور آغا خانی ہیں، جو باطنی فرقے سے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو تمیز کیسے ہوگی کہ آپ حق پر ہیں اور فلاں حق پر نہیں ہے؟ اس کی تمیز کے لیے ہم کہتے ہیں ہم سلفی اور اہل حدیث، اور یہ کوئی اس کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے جو منہج اور جو عقیدہ چلا آ رہا اسی پر کاربند ہے، اس لیے اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ تمیز اور پہچان کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ سارے اہل حدیث ہوں گے، سارے سلفی ہوں گے، سب عقیدہ اور ایمان اور منہج میں سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر ہوں گے، لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور جب ضرورت نہیں رہے گی تو اصلاح ختم ہو جائے گی۔ آج ضرورت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جب ضرورت نہیں رہے گی تو اصلاح ختم ہو جائے گی، کہ ضرورت کی بنیاد پر ہے یہ۔